اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد سید النبی المرسلین ولا محی سنت الشیخ معین الدین چشتی محمد طریقتی والاولیاء الکاملین۔ السلام علیکم دوستو، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میری بہنوں، میری ماں، میرے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق میں آپ کو عید الاضحیٰ کے کچھ مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اسے غور سے سنیے، سمجھیے اور اس پر جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ میں آ جائیں گے اگر اس کو آپ پوری طرح سن لیں گے تو۔ تقریباً جتنے بھی قربانی سے متعلق جو مسائل آتے ہیں وہ سب اس میں آ چکے ہیں انشاءاللہ، تو یہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ تو پڑھتے ہیں۔ قربانی کی موجودہ عبادات جو اسلامی روایت کا ایک روشن باب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ اور حج میں بھی جتنے ارکان ہوتے ہیں وہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کہ جو ارکان تھے انہی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کے حج میں وہ شامل کر لیے، جیسے صفا مروہ میں دوڑنا۔ تو یہ قربانی بھی اسی کی نشانی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ لے کے گئے تھے قربان کرنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی کے بدلے بدل دیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بخشی کر دی گئی تھی۔ وہ بڑی قربانی ذبح عظیم تھی، وہ بڑی قربانی وہ تھی جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوری کی اپنی شہادت دے کر۔ یہ جو بہت سے علماء ذکر کرتے ہیں کہ دمبا آیا تھا، دمبا اس لیے آیا تھا کہ قربانی دینی تھی، قربانی رد نہیں کی جا رہی تھی، اس لیے دمبا قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، لیکن دمبے کے بدلے وہ قربانی نہیں تھی، اس کو بدلا تھا ذبح عظیم کے بدلے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بدلے اس کو بدل دیا گیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بخشی کی گئی تھی، وہ دمبے کے بدلے نہیں۔ وہ دمبا آیا تھا، اس دمبا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، اسی کی یاد میں ہم یہ قربانی مناتے ہیں۔ اور حاجی لوگ جو وہاں پہ جو اپنے اپنے جانور لے کر وہاں پہ خرید کر کے اور قربانی کرتے ہیں، وہ بھی اسی قربانی کی یاد ہے۔ دراصل یہ یاد ہے اگر کہا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی، کیونکہ بدلہ تو اسی قربانی کے بدلے گیا تھا، اسی ذبح عظیم کے بدلے بدلا گیا تھا، جو حضرت امام علیہ السلام نے اپنے تمام خاندان کو قربان کر کے یہ قربانی اپنی شہادت اور تمام جو خاندان کے افراد تھے انہوں نے ہر طرح سے اس میں قربانی دی۔ اور دوستو یہ جو ذی الحج کا آخری مہینہ ہے سال کا، اس میں یہ قربانی کا آتا ہے 10 تاریخ کو۔ یہاں ہم لوگ کرتے ہیں، وہاں حاجی لوگ کرتے ہیں، اور اس 10 تاریخ کے اس مہینہ گزر جانے کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ مہینہ شروع ہوتا ہے محرم کا، جسے مسلمان پہلا مہینہ کہتے ہیں، سنہ ہجری کا وہ پہلا مہینہ ہے محرم۔
یہ آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے اور وہ پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے. یہ مہینہ ذی الحج کا یاد دلاتا ہے اس قربانی کی شروعات کی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو دینا تھی، اور انہوں نے وہ قربانی اپنی شہادت دے کر پوری فرمائی. دراصل یہ قربانی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی قربانی کو، اسی شہادت کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پورا فرمایا، جو جوہری شہادت کہلاتی ہے. تو وہ قربانی، یہ شہادت اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو پھر اس کو اتنا عظیم ہونا تھا کہ اس کے سامنے کوئی بھی شہادت، کوئی بھی قربانی ٹک ہی نہیں سکتی، یا کوئی بھی اس کے سامنے مد مقابل آ ہی نہیں سکتی. بے شک تمام انبیاء کرام میں سے کسی کی بھی اتنی بڑی شہادت یا اتنی بڑی قربانی نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اس قربانی کو حضور ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے پورا فرمایا اپنی شہادت دے کر. تو یہ تھی ذبح عظیم. حالانکہ اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال میں تھوڑا سا مختصر سا وہ کر رہا تھا. اب آپ کو میں قربانی کے مسائل بتا دوں. قربانی کی جو یہ عبادت ہے، یہ اسلامی روایت ہے، یہ روشن باب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کا، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ میرے باپ کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا. ہجرت کے بعد آپ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. جو آپ کی زندگی کے حیات تھی، ظاہری حیات کے جو 10 سال تھے، وہ آپ نے مدینہ شریف میں 10 سال قیام فرمایا، اور ہر سال قربانی فرماتے تھے. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں. اور دوستو اور میرے نبی کی امتیوں، آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امتیوں کی طرف سے بھی قربانی دی ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ قربانی ادا کر سکے. تو ان تمام لوگوں کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے جنہیں فقر عطا ہوا ہے اور جن کے پاس قربانی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھی قربانی کی ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، کہ ہمیں بھی صاحب نصاب بنائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قربانی کریں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی نشانی، ذبح عظیم کی نشانی ہے، اسے ہم بھی ادا کریں. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں قربانی فرماتے تھے. یعنی عیدگاہ میں نماز پڑھنے گئے تو نماز پڑھی اور پھر وہیں پہ آپ نے قربانی فرمائی. یہ حدیث شریف ہے ابن ماجہ صفحہ نمبر 232. آپ اس لیے عیدگاہ میں قربانی فرماتے تھے تاکہ سب مسلمانوں کو اس حکم شرعی کی اطلاع بھی ہو جائے اور آداب قربانی بھی سیکھ لیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی سب کو معلوم ہو جائے کہ عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے. یعنی عید کی نماز خطبے کے بعد
ہی قربانی کر سکتے ہو، نماز پڑھ کے خطبہ سنو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جن میں سے 63 اونٹوں کا یعنی 63، آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی تھی، جس میں سے 63 کا نحر یعنی ذبح آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے فرمایا، کیونکہ آپ کی عمر جی، تو اس کا نحر آپ نے فرمایا، اور باقی کو کس کو دیا؟ جو وارث نبی ہے، بے شک جو وصی نبی ہے، سبحان اللہ، جو خلیفۃ رسول اللہ ہے۔ بے شک باقی کے اونٹوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی علیہ السلام کے حوالے فرمایا کہ آپ ان کو قربان کریں۔ سبحان اللہ، آپ کے ہر عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے خلیفہ جو ہیں حضرت مولا علی ہیں، بے شک خلیفت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی ہے، بے شک جو روحانی خلافت ہے وہ مولا علی کے پاس ہے، اور وہی قائم رہنے والی، اور آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ بے شک جو خلیفہ راشدہ تھی وہ تو 30 سال کی تھی، پوری ہوگی، اس کے بعد جو رہنے والی تھی وہ تو یہ خلیفہ خلافت کبریٰ تھی جو آپ کے پاس تھی، اور اسی سے یہ قیامت تک رہے گی۔ تو اس لیے آپ نے اپنی عمر کے جو تھے 63 وہ کر دیے، اور باقی کے جو 100 اونٹ تھے اس کے باقی کا جو دیا آپ نے حضرت مولا علی جی۔ اور یہ جو حدیث شریف میں نے ابھی بیان کی ہے وہ صحیح مسلم کی ہے۔ اب سنیے، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ اگر عیدگاہ تک نہیں جا سکتے تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیں، کوئی پابندی اتنی نہیں کہ عیدگاہ میں جانا ہے، لیکن عیدگاہ میں جانا سنت ہے۔ اگر عیدگاہ قریب ہو تو پیدل چلنا افضل ہے، اور نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھانا، واپسی پر اپنے قربانی کے گوشت میں سے کھا لینا مستحب ہے۔ یعنی جس دن جو قربانی کر رہے ہیں، اب اس دن اگر جاؤ تو نماز میں کچھ بھی، نماز کے لیے کچھ بھی بغیر کھائے جاؤ، اور آ کے پھر جب قربانی کا گوشت تیار ہو جائے تو اس میں سے کچھ بھی کھا لو تو وہ مستحب ہے۔ لیکن کوئی پابندی نہیں، اگر تمہاری کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کچھ ہے تو آپ کھا سکتے ہو، اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے۔ عید کے دن خوشی ظاہر کرنا یعنی انبساط سے پیش آنا اور اپنے اہل و عیال پر کشادگی سے خرچ کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ دونوں عیدین کے لیے، عید کے دن خوشی ظاہر کرو، اپنے بیوی بچوں پر اچھے سے اچھا خرچ کرو، اچھے سے اچھا گھر میں پکواؤ، وہ مستحب ہے۔ نماز عید ہر عاقل بالغ مرد پر بشرط صحت و اقامت واجب ہے، اور یہ 2 رکعت نماز ہے۔ نماز عید جو ہے ہر عاقل بالغ مرد پر بشرط صحت و اقامت واجب ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری سے لیا گیا ہے۔ اب عید کے دن کے جو اعمال ہیں وہ بتا دوں کہ صبح سویرے اٹھنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنے جو بھی تمہارے پاس ہوں اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو بہتر ہے، ورنہ دھلے ہوئے بھی چلیں گے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز کے لیے آتے جاتے وقت بآواز بلند تکبیر کہنا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا اور عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کرنا، یعنی جو غریب لوگ ہیں، فقراء لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، محتاج ہیں، نادار ہیں، ان کو صدقات خیرات کرتے ہوئے جانا،
اور ان کو بھی خوشیاں دینا اور ان کو بھی خوشیوں میں شامل کرنا۔ جب آپ نماز کے لیے نماز پڑھیں تو نماز اس طرح سے پڑھی جائے گی، 2 رکعت نماز واجب نماز عید کی، جو آپ نیت کریں گے وہ ایسا کریں گے کہ 2 رکعت نماز واجب نماز عید کی، وہ اس طرح سے پڑھی جائے گی کہ 2 رکعت نماز واجب عید میں 7 تکبیر اولیٰ کی، اور جب امام تکبیر اولیٰ کہے تو سبحانک اللہم پڑھا جائے گا۔ 2 رکعت نماز عید میں 7 تکبیروں کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، سمپل سی نیت پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور جب امام پڑھ لے گا تکبیر اولیٰ پڑھ لے گا پھر آپ کو یہ دعا کر کے اللہ نیت باندھ لو۔ نیت باندھنے کے بعد پھر آپ سبحانک اللہم پڑھو، پھر اس کے بعد امام 3 بار تکبیر کہے گا۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد امام 3 بار تکبیر کہے گا، اور ہر تکبیر کے بعد بمقدار 3 تسبیحات کے ساتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا رہے گا۔ یعنی 3 تسبیح جب کہے گا تو ہاتھ چھوڑ دے گا، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر دوسری اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر تیسری اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر چوتھی جب اللہ اکبر کہے گا تو ہاتھ باندھ دے گا۔ اس دوران کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تیسری تکبیر کے ساتھ ہاتھ باندھے اور چپ چاپ کھڑا ہو جائے گا۔ باقی یہ رکعت اور نمازوں کی طرح پوری کی جائے گی، جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں ویسی پڑھی جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں جب امام پوری کرے تو رکوع میں جانے سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا، یعنی امام فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے تو رکوع اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں نہیں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے وہ ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے 3 مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ رکوع میں جانا، تینوں کے ساتھ کھلے چھوڑنے پڑیں گے اور چوتھی مرتبہ رکوع میں جائیں گے۔ امام چوتھی تکبیر کہے گا اور باقی نماز اور نمازوں کی طرح پوری ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا نماز کا طریقہ۔ نماز کے بعد دونوں خطبے سننا سنت ہے، خطبہ اول اور خطبہ ثانی، جیسا جمعہ میں ہوتے ہیں ایسے ہی دین کے بھی خطبے ہوتے ہیں، وہ سننا واجب ہے۔ دعا خطبے کے بعد ہی کی جائے گی، اس کے بعد پہلے دعا نہیں کر سکتے، دعا خطبے کے بعد ہی کی جاتی ہے۔ اب 9 ذی الحج کی نماز فجر سے، یہ ایک بڑا اہم جو وہ ہے مسئلہ ہے، اس کو یاد کر لو کہ جب 9 تاریخ آ جائے گی، 8ویں تاریخ گزر جانے کے بعد، شب گزر جانے کے بعد 9ویں شب، صبح جب فجر کی نماز ہوگی، فجر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ کو تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہیں۔ تکبیرات تشریق ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، جیسا نماز فرض ہے ویسے ہی وہ جو تکبیریں ہیں، تکبیر تشریق وہ پڑھنی فرض ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد خواہ وہ جماعت سے پڑھی گئی ہو یا علیحدہ پڑھی گئی ہو، یعنی بغیر جماعت کے پڑھ لو یا جماعت سے پڑھ لو۔ جماعت کے بعد تو امام پڑھتے ہی ہیں، اس سے یاد آ جاتا ہے، لیکن اگر کبھی امام بھول جائے تو آپ کو یاد دلانا ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے الگ بھی پڑھی ہے تب بھی آپ کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ہر مرد عورت کو پڑھنی ہے، خاتونوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، لیکن وہ آہستہ پڑھیں۔ اگر امام بھول جائے تو مقتدیوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ یاد آ جائے، پھر اس کا پڑھنا ضروری ہے امام کا۔ اگر پہلے کی قضا نماز ایام تشریق کے دنوں میں پڑھ لی گئی تو اس فرض کے نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھی جائے گی، یعنی اگر تمہاری ایام تشریق یعنی 9 تاریخ سے پہلے کی کوئی نماز آپ کو قضا پڑھنی ہے تو جب وہ نماز فرض آپ قضا پڑھو گے تو اس کے بعد بھی تکبیر پڑھنا ہی پڑے گی۔ اور اگر ایام تشریق کی کوئی نماز یعنی ان 3 دنوں کی 9، 10، 11، 12
یہ اگر ان دنوں کی نماز بعد میں آپ کی کوئی چھٹ گئی اور آپ ان دنوں کے بعد پڑھتے ہو تو پھر تکبیر نہیں کہی جائے گی، لیکن اگر اس سے پہلے کی نمازیں آپ کو ان دنوں میں پڑھنی ہے قضا، تو آپ کو ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی پڑے گی۔ ایام تشریق 5 ہے، یعنی 5 دن یہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو شروع کریں گے 9 ذی الحج کی فجر سے، اور 13 ذی الحج کی عصر میں یہ ختم ہو جائے گا۔ اب کیا 9 10 11 12 13 5 ہو گئے، 5 دن ٹوٹل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ مسبوق نمازی اس کو کہتے ہیں جو نماز میں بیچ میں داخل ہوا، وہ بھی جیسا کہ بیچ میں ہوتا ہے، ابھی ایک رکعت لاسٹ کی ملی نمازی کو اور وہ اس میں شامل ہو گیا، اب امام نے تو اپنی نماز کمپلیٹ کر کے اور مقتدیوں نے کمپلیٹ کر کے تکبیرات تشریق پڑھ دی، اب وہ جو الگ سے پڑھ رہا اس کو تو نماز کمپلیٹ کرنی ہے نا، تو نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو اپنی تکبیر پڑھنی ہے، چاہے وہ جو بھی نمازی بیچ میں داخل ہوا، چاہے ایک رکعت ملی اس کو 2 ملی، کتنی بھی ملی، اس کو بعد میں پڑھنی ہے۔ اب تکبیرات تشریق کیا ہے؟ تکبیرات تشریق یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہے۔ یہ 9 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنی ہے۔ قربانی، اچھا یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو ہر نماز کے بعد کم سے کم۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر اور مقیم پر واجب ہے، یعنی جو سفر نہیں کر رہا ہو، اگر میں جیسے یہاں سے اجمیر شریف جاتا ہوں اور وہاں رکا ہوا ہوں تو مجھ پہ وہاں قربانی فرض ہوگی، لیکن اگر میں سفر میں ہوں اور میں اس وقت وہ دن 3 دن اگر سفر میں نکل جاتا، جیسا پہلا دور تھا کہ یہاں سے جانے کے لیے جیسا آج ہم 24 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں یا 16 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اگر پرانے دور میں آج سے 1400 سال پہلے اگر دیکھا جاتا یا 1000 سال پہلے دیکھا جاتا تو یہاں سے جانے کے لیے کم سے کم 10-15 دن لگتے، تو اگر جیسا سفر میں ہوتے تھے تو ان پہ قربانی واجب نہیں تھی۔ قربانی ہر مسلمان عاقل، یعنی جو عقل والا ہو، عقل والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی دیوانہ مجذوب نہ ہو، اس پہ شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 52 تولہ چاندی ہو، صاحب نصاب اور مقیم پر واجب ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، یہاں بالغ کا ذکر آیا، یہ فتاوی عالمگیری ہے، لیکن فتاوی عالمگیری ہی میں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ واضح رہے کہ نابالغ پر بھی بشرط غنی ہونے کی قربانی واجب ہے، یعنی اگر وہ مالدار ہے بچہ یا بچے کا باپ مالدار ہے تو بچے کی بھی قربانی کرے، نابالغ کی طرف سے اس کا باپ یا ولی قربانی کر لے تو یہ ان کے لیے مستحب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے فتاوی عالمگیری۔ یہ فتاوی عالمگیری ہندوستان میں سب سے بڑی فتاوی کی کتاب ہے جس سے سبھی لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ قربانی نعمت زندگی کا شکرانہ ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو زندگی ملی تھی اس کا شکرانہ یہ قربانی تھی، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے، اور اس میراث کو زندہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کی بھی نعمت زندگی کا شکرانہ ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے دن متعین ہیں، یعنی ان کو ان دنوں کا تعین کر دیا گیا ہے، متعین ہیں، وہ انہی دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ کون کون سے دن ہیں؟ ذی الحج کی 10 کی نماز عید کے بعد سے شروع ہو کر 11 اور 12 کی عصر تک،
اچھا 11 کے اصل کے بعد نہیں کر سکتے؟ 12 کی اثر کے بعد، 12 12 ہاں کی اثر تک اچھا، اور رات کے ٹائم پہ بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے 10 تاریخ کی یعنی عید کے دن سے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو 12 تاریخ تک اثر تک رہتا ہے۔ یہ فقہ حنفیہ ہے، اسی کے حساب سے میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، دیہات والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے جو عیدگاہ تک نہیں آ سکتے یا دور ہیں، یا ان کو عیدگاہ سے آنے اور جانے میں وقت لگ جائے گا، تو وہ لوگ 10 ذی الحج کو صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، جو دور دراز میں رہتے ہیں گاؤں میں۔ اب اگر وہ آئیں گے یہاں پہ، جیسا بامبے میں ہیں، اگر دور میں رہنے والے ہیں، گاؤں سے اگر چل کے، جیسا پہلا دور تھا چل کے آتے تھے، پھر واپس جانے کا وقت ہے تو ٹائم لگ جائے گا۔ تو اگر وہ گاؤں والے ہیں، وہاں نماز نہیں ہوتی ہے اور عیدگاہ تک آنے کو ان کو ٹائم لگے گا، یعنی آدھا دن نکل جائے گا، تو وہ وہاں پہ صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن شہریوں کے لیے جہاں مسجدیں ہیں، عیدگاہیں ہیں، ان کے لیے نماز عید سے پہلے جائز نہیں ہے۔ اب قربانی کے لیے سب سے اچھا وقت، مستحب وقت جو ہے وہ پہلا دن ہے، یعنی پہلے دن اگر قربانی کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، مستحب ہے۔ نماز عید اور خطبہ سننے کے بعد ہے مستحب وقت۔ قربانی رات کو بھی کی جا سکتی ہے مگر مکروہ ہے، تو مکروہ کام کیوں کرنا جبکہ اگلا دن ہے؟ یہ بھی عالمگیری سے لیا ہوا مسئلہ۔ قربانی خود کرنا افضل ہے، بشرطے کہ وہ قربانی کا طریقہ جانتا ہو، یعنی جس کو قربانی کرنا ہے، اس کو قربانی آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کرے، اگر وہ قربانی کا طریقہ جانتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو پھر اس کو کسی بھی مؤذن کو، بانگی صاحب کو، یا کسی مولانا کو، یا کسی بھی اس شخص کو جس کو قربانی کرنا آتا ہو، اس کو قربانی کرنے کے لیے دے دے، اس کو ولی بنا دے۔ لیکن اگر کسی دوسرے سے قربانی کرائی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اس کو قربانی کے وقت اس کا اپنی قربانی کے پاس موجود ہونا بہتر ہے اگر وہ وہاں پہ۔ جس اونٹ کی قربانی کی جائے وہ کم از کم 5 سال کی عمر تک ہونا چاہیے۔ اگر اونٹ کی قربانی کرنا ہے تو وہ 5 سال کا ہوگا، اور بھینس یا کسی اور جانور کی کرنی ہے تو کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بھینس، بیل یا کسی اور چیز کی کرنی ہے تو جو اس زمن میں آتے ہیں تو اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال، بھینس کی عمر 2 سال، اور دمبا اور بکرا 1 سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ واضح رہے، یعنی یہ بھی سمجھ لو کہ اگر کوئی دمبا 6 مہینے کا ہے مگر دکھنے میں وہ لگ رہا ہے کہ 1 سال کا ہے، بڑا ہے، اس کو کھلا پلا کے بڑا کر دیا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر کسی حیوان کے دانت، یعنی کسی بھی جانور کے دانت وغیرہ پورے نہیں نکلے ہیں مگر شکل و صورت سے وہ پورا لگتا ہے، یعنی یہ پورا لگتا ہے کہ بھئی یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، تو اس کا مالک اگر اس کی مطلوبہ عمر بتاتا ہے تو ایسے حیوان کی قربانی جائز ہے، یعنی اس کے دانت نہیں نکلے لیکن عمر پوری ہو گئی، اور اس کا مالک جو بیچنے آیا ہے یا جو بیچ رہا ہے، جس سے آپ خرید رہے ہو، یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ اگر یہ بھینس ہے تو 2 سال کی ہو گئی ہے اور وہ دانت نہیں نکلے، تو اگر وہ بتا رہا ہے اور لگ رہا ہے آپ کو کہ اس کا اتنی ہے تو وہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بھینس اور اونٹ کے اندر 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، ایک قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے کم ہو تو بھی جائز ہے مگر 7 سے زیادہ جائز نہیں، یعنی اگر 7 نہیں 5 ہیں تو بھی ہو سکتی ہے، 3 ہیں تو بھی ہو سکتی ہے، لیکن 7 ہیں تو جائز ہے مگر اس سے زیادہ نہیں۔ اور جس جانور کے سینگ بالکل نہ نکلے ہوں اس کی قربانی بھی جائز، یعنی کہ کچھ ایسی وہ ہوتی ہیں نسل جس کے سینگ نہیں نکلتے،
تو جس کے سینگ نہ نکلے ہوں بالکل، یعنی ٹوٹنے والے کی قربانی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے سینگ نکلے ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ خصی اور مجنون حیوان کی بھی قربانی جائز ہے، چونکہ خصی کا گوشت اچھا ہوتا ہے، اس لیے اس کی قربانی بہتر ہے۔ مردے کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی ہمارا اگر کوئی گزر گیا تو اس کی طرف سے، اس کی دو صورت، ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر مردے کی وصیت ہے کہ بھائی جیسا ابھی بول گیا تھا کہ میری قربانی کر دینا، جیسا اب یہ مہینے میں، ایسے پہلے مہینے میں کوئی مر گیا، اس کو قربانی کا وہ تھا تو اپنے بچوں کو بول دیا بھائی میری قربانی کر دینا، تو وہ وصیت ہے مردے کی، تو اس کی قربانی کا سارا گوشت جو بھی ہے وہ فقراء کو دیا جائے گا، اگر مردے نے قربانی کی وصیت کی ہے کہ مرنے کے بعد، یا مردہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تم صاحب نصاب رہے اپنے بچوں کو تو تمام عمر میری بھی قربانی کرنا، تو پھر بچوں پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اگر صاحب نصاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو اس کی بھی، اپنے باپ کی یا دادا جس نے بھی وصیت کی ہے اس کی بھی قربانی کریں، لیکن اس کا گوشت اپنے گھر میں نہیں لا سکتے، وہ ان کو تقسیم کرنا پڑے گا، غربا میں بانٹنا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دے سکتے، غربا میں، فقراء میں بانٹنا پڑے گا۔ غنی اس کو کھا نہیں سکتا، اس کے لیے جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مردے کی وصیت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بطور ثواب کے کی جاتی ہے، جیسے ہم لوگ بزرگوں کی کرتے ہیں کہ بھائی یہ سرکار کی طرف سے ہے، یہ مولا علی کی طرف سے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی طرف سے، یہ ماں فاطمہ کی طرف سے، یہ اس طرح سے جو قربانیاں کی جاتی ہیں، یا حضرت غریب نواز کی طرف سے، تو یا اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، یا دادا حضور کی طرف سے، جو بھی قربانی کر سکتا ہے وہ سب کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، اور وہ ایک ثواب کی نیت سے ہوتی ہے کہ ان کو ثواب ملے، تو اس قربانی کا حکم دیگر قربانیوں کی طرح ہی ہے، جیسا ہم اپنی کرتے ہیں، ان کا خود بھی کھا سکتا ہے، اور غنی اور غیر غنی کو بھی دے سکتا ہے، یعنی وہ بانٹ سکتا ہے اس کو۔ اندھے، بہنگے اور لنگڑے کی قربانی جو کہ اپنی قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، جائز نہیں، یعنی عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح ایسے دم کٹے اور کان کٹے جن کے کان یا دم نصف حصہ یا اکثر کٹ چکا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں، یعنی اگر دم کا آدھا حصہ کٹ چکا ہے یا کان کا آدھا حصہ کٹ چکا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کان یا دم کا اکثر حصہ باقی ہے تو قربانی جائز ہے، یعنی تھوڑا بہت اگر کٹ لگ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ قربانی کے اندر اگر شرکا قربانی میں سے کسی کی نیت قربانی کی نہیں ہے، جیسے کہ 7 حصے ہیں بڑے جانور میں، اور اس میں کسی کی قربانی کی نیت نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تمام شرکا کی قربانی خراب ہو جائے گی، یعنی ساتوں کے ساتوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنا مستحب ہے، اگر آپ نہیں بانٹتے ہو تو کوئی بھی حرج نہیں، لیکن 3 حصوں میں بانٹنا آپ کو مستحب ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ قربانی کا گوشت خود کھانا اور ذخیرہ کرنا بھی مستحب ہے، اور قربانی کا گوشت کسی غنی کو اور فقیر کو، غنی یعنی جو صاحب نصاب ہے وہ غنی کی اس میں آتا ہے، تو قربانی کا گوشت کسی غنی کو، فقیر کو، مسلمان کو، اور سنو غیر مسلمان کو بھی دینا سب جائز ہے۔ آپ غیر مسلمان کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اگر وہ آیا ہے لینے تو اس کو ناراض نہیں کرو، اس کو دے دو۔ اگر سارا گوشت کسی کو دے دیا گیا یا سارا خود رکھ لیا تو بھی جائز ہے، اور سارا گوشت صدقہ کرنا افضل ہے۔ واضح رہے کہ اگر کوئی شخص خود صاحب عیال ہے اور ضرورت مند ہے تو بہتر ہے کہ سارا گوشت خود رکھ لے، وہ بھی جائز ہے، اور سارا صدقہ کرنا بھی جائز ہے، اور سارا اور گوشت خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا بھی جائز ہے، یعنی خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، یہ بھی سرکار کی حدیث شریف ہے۔ قربانی کے دنوں میں جو شخص بوجہ قربانی پر قادر نہ ہو،
باوجہ قربانی پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو مرغی یا مرغا ذبح کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ مجوسیوں کی رسومات میں سے ہیں۔ جیسے کہیں دیہاتوں میں کرتے ہیں بھائی ہم تو بکری بکرا نہیں کر سکتے، چلو کچھ نہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے تو مرغی مرغا ذبح کرتے ہیں، تو یہ نہیں کر سکتے آپ، کرنا ہے یا تو آپ کرو، اگر آپ اس کے قابل نہیں ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، گوشت آپ کو قربانی کا آ جائے گا۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور فربا یعنی موٹا تازہ، خوبصورت اور موٹا ہو، یعنی دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو، فربا بھی ہو، موٹا بھی ہو۔ دمبے کی قربانی افضل ہے، بہتر یہ ہے کہ سینگوں والا خوبصورت اور موٹا تازہ۔ ذبح کرنے کا چھرا جو ہے ذبح کرنے کا وہ لوہے کا اور تیز دھار ہونا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف کم ہو۔ مستحب یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے کے بعد کچھ دیر انتظار بھی کیا جائے یہاں تک کہ وہ حیوان ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی زبان بالکل نکل جائے، اس کی جان بالکل نکل جائے اور اس کا جو خون ہے وہ پورا بہہ جائے، کیونکہ کبھی کبھی خون کے اندر بھی جو جراثیم ہوتے ہیں بیماریوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی جو ذبح کا جو طریقہ نکالا وہ اسی لیے نکالا کہ جب خون بہہ جاتا ہے اور 4 رگیں کاٹنے کا حکم ہے، پورا گردن کاٹنے کا نہیں، 4 رگیں کاٹنے کا، تو اس سے اس کو جھٹکے سے خون باہر نکلتا ہے، تو جب جھٹکے سے نکلتا ہے تو اس کے اندر کی تمام بیماریاں اور تمام خون باہر آ جاتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں رہتا۔ ذبح کر کے کھال کا فوراً کھینچنا مکروہ ہے، اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو۔ اب ایک اور مسئلہ سنو، یہودی اور عیسائی کے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا تو اس سے بھی ذبح کرا سکتے، تم کو نہیں آتا ہے لیکن پھر وہ کیونکہ وہ بھی اللہ کا نام لے کے ہی اچھا وہ کرتے ہیں اور وہ بھی ذبح ہی کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کو چند دن پہلے پالا جائے، اس کی خوب خدمت کی جائے، اس کے گلے میں پٹا یا اس کے اوپر شال ڈالنا بہتر اور افضل ہے۔ قربانی کے جانور کو قربان گاہ کی طرف بہت اچھے طریقے سے اور نرمی کے ساتھ لے جانا چاہیے۔ ذبح ہونے کے بعد اس کی مثال، ذبح ہونے کے بعد یعنی اس پہ جو تم نے شال یا کچھ بھی یا گونی یا کچھ بھی وہ لگائے یا گدڑی اڑائے، اس کو کچھ بھی کرے، تو ذبح ہونے کے بعد اس کی شال یا پٹا صدقہ کر دیا جائے، اس کے اوپر جو تم نے بھی خرچہ کیا تھا نا، بڑے بڑے پھول والی مالائیں اور شال، کیونکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ روایت ہے، حدیث شریف ہے کہ انہوں نے بھی ہار، سرکار نے بھی ہار پہنائے، شال اڑائی ہیں۔ تو قربانی کے جانور سے تو ذبح ہونے کے بعد اس کی شال یا پٹا صدقہ کر دیا جائے، یعنی قربانی کے جانور کو جو بھی لوازمات آپ نے پہنائے ہیں وہ اس کو آپ رکھ نہیں سکتے، اس کو صدقہ کرنا ہے۔ قربانی کے جانور سے قربانی ہونے سے پہلے فائدہ لینا، مثلا دودھ کا نکالنا، روئی کٹوانا یا سوار ہونا یا کوئی اور کام لینا مکروہ ہے، یعنی اس کو قربانی کے لیے آپ نے لی ہے، وہ خریدے ہو تو پھر اس سے کوئی کام آپ نہیں لے سکتے، بس اس کو کھلاؤ پلاؤ اور قربانی کے لیے تیار کریں۔ اگر تھنوں میں دودھ موجود ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی سے چھینٹے دیے جائیں تاکہ وہ سوکھ جائے، یعنی دودھ بھی آپ نہیں نکال سکتے، اور وہ دودھ نہیں نکالے تو اس کو تکلیف ہو رہی تو اس کو ٹھنڈے پانی سے اس کو چھینٹے دو تو وہ دودھ واپس اوپر چلے جائے گا۔ لیکن اگر دودھ نہ نکالنے سے حیوان کو نقصان پہنچتا ہے تو دودھ نکالا جائے اور صدقہ کر دیا جائے۔ اگر پھر بھی دودھ اوپر نہیں آتا ہے پانی کی، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے، تو اس کا دودھ نکال دو، اور بہتر تو یہ ہے کہ دودھ والا جانور خریدو ہی نہیں، جو دودھ نہ دے رہا ہو ایسے جانور کو خریدو۔ قربانی کے جانور کی کھال کو صدقہ کر دیا جائے۔ یہ سننے جیسا معاملہ ہے جس پہ آج کل پوری دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے، سنیے۔ قربانی کے جانور کی کھال کو صدقہ کر دیا جائے، یعنی غریبوں محتاجوں کو دے دیا جائے۔ واضح رہے کہ کھال اگر بیچ دی گئی تو اس کی قیمت لازماً مستحق فقراء کو دے دی جائے، یعنی کھال بیچ کے جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان فقیروں کو دے دی جائے۔ اگر کھال بیچ دی گئی تو وہ رقم فقراء کو پہنچانا ضروری ہے۔
اگر نہیں تو کسی ایسے کو جو کھال بیچ رہا ہے، جو فقیروں کو دے رہا ہے، ان کو دینی چاہیے۔ قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کی کھال بطور عوض کے قصاب وغیرہ کو دینا جائز نہیں۔ نہ تو قربانی کا گوشت اس کو کاٹنے کے بدلے دے سکتے ہو، نہ کھال دے سکتے ہو۔ اور سنو، کسی سیاسی جماعت کو، ابھی ہمارے یہاں تو ہندوستان میں تو جو سیاسی جماعتیں ایسی نہیں ہیں، جیسا ابھی جو مسلم کنٹریز ہیں اس میں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ہر طرح کا چندہ لیتی ہیں، تو اس کو آپ قربانی کی کھال چندے میں نہیں دے سکتے ہو، یا کسی رفاہی ادارے کو، یعنی جو رفاہی ادارہ ہے اس کو بھی آپ جانوروں کی کھالیں دینا درست نہیں ہے۔ خالصتاً مستحق لوگوں کو اور نادار لوگوں کا حق ہے کھال۔ مسجد یا مردے کی تجہیز و تکفین میں کھال خرچ نہیں ہو سکتی۔ مسجد یعنی مدرسے میں بھی نہیں ہو سکتی ہے، جو آج کل مدرسے والے لے کے جاتے ہیں، پھر اس کو ہیلا کر کے جیسا چندہ کرتے ہیں ویسے کھال کا بھی انہوں نے کر دیا، جبکہ کھال کے بارے میں بالکل وہ ہے کہ کھال کس کو دینی چاہیے، صرف غریب اور اس کا جو بیچ کے کھال کو غریب اور مستحق کو دے دو اس کا پیسہ۔ نہ تو مدرسے میں آپ دے سکتے ہو، اور نہ مدرسے کی تعمیر یا مدرسے کے اساتذہ یعنی مولانا لوگوں کو جو پگار ملتی ہے، یا اس میں کام کرنے والے جو ہیں خادمین، ان کو بھی آپ تنخواہ کی شکل میں وہ کھال نہیں دے سکتے ہو، نہ کھال کے پیسے، یہاں تک کہ زکوٰۃ اور فطرہ بھی یہ لوگ کو نہیں دینا چاہیے، نہ مدرسے کی تعمیر میں، یا نہ مدرسے میں اساتذہ میں، نہ ملازمین۔ اسی لیے لوگ نے ہیلے بہانے کرے، سب سے زیادہ پیسہ آج کل ادھر ہی جا رہا ہے، اور انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اس کو ہیلا کر کے اس کو ان کے حساب سے حلال کر لیتے، جبکہ اس کا حکم ہے کہ وہاں دینا ہی نہیں چاہیے۔ خیر، اب سنیے، ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کرنا غیر ضروری ہے، یعنی میں نیت کر رہا ہوں قربانی کی، منہ سے بولنا ضروری غیر ضروری، بلکہ نیت دل میں کی جائے، اور زبان سے صرف بسم اللہ اور اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، جب ذبح کرنے جا رہے اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا پڑھو اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جانور کو ذبح کرو۔ پھر جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ دو دعائیں ہیں ذبح کرنے کی، ایک تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ دعا ہے، یہ پہلے پڑھ لینا، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ قربانی کرو۔ جب قربانی ہو گئی، ذبح ہو گیا جانور آپ کا، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم تقبل منی کما تقبلت ان حبیبی کا محمد و خلیلی کا ابراہیم علیہم السلام۔ پھر اگر قربانی کسی اور کی طرف سے ہو تو منی کی جگہ من اور پھر اس شخص کا نام لیا جائے، یعنی یہ جو دعا پڑھ کے اس شخص کا نام لوگے، اس کی طرف سے اس کو یہ قربانی ہے۔ اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا افضل تو یقیناً ہے، جس کو مستحب کے درجے میں فقہا نے لکھا ہے، یعنی نابالغ جو بچے ہیں ان کی طرف سے افضل ہے اور مستحب ہے، لیکن وہ غنی لوگوں کے لیے، یعنی جو صاحب نصاب ہو۔ کوشش اس بات کی جائے کہ جانور خریدتے وقت، جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو اس وقت یہ دھیان رکھا جائے کہ 1/3 سے زیادہ عیب والا نہ ہو، کہ اختلاف سے حفاظت رہے، یعنی زیادہ عیب نہ، جیسے کہ یہ کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو عیب والے جانوروں کو
خیال کرے کہ وہ نہ خریدیں۔ اور جو بڑے جانور میں جیسا شریک ہوتے ہیں تو سب کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ قربانی کی نیت سے ہے اس میں شریک ہوں، لیکن اگر قربانی کے علاوہ قربت یعنی ثواب کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے قربانی کر لی گئی، مثلاً شرکا قربانی کی نیت سے شریک ہیں لیکن بعض عقیقے کی نیت سے شریک ہیں، یا بعض شرکا نے نفلی قربانی کی نیت کی ہے یا ولیمے کی نیت کی ہے، تو بھی یہ جائز ہے۔ یعنی کیسا ہے کہ بھائی ایک جانور تو ہم نے اپنی قربانی کر لی، اب دوسری جانور ہے اسی میں سے ہم نے اس میں شریک ہو گئے اس نیت سے کہ بھائی یہ عقیقے کا جانور ہے، اس میں ایک حصہ میرا عقیقے کا ڈال، جبکہ عقیقے کا جو وہ ہے وہ دراصل بکرا ہے، بکرے کرنے۔ اسی طرح کسی مرحوم کی طرف سے بطور ثواب کی جو نیت کی جاتی ہے، سب چونکہ عبادت کی قسم ہے اس لیے قربانی جائز ہو جاتی ہے، یعنی اپنے اس کے لیے ڈال دی، کسی بزرگ کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، تو وہ عبادت کی نیت سے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بھی حصے ہوں، جیسے بڑے میں حصے بڑے میں ہی ہوتے ہیں، اونٹ میں یا بھینس میں یا اس میں جو بھی بڑا جانور ہے اس کے اندر، تو اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو ان 7 میں 7 کی جو نیت ہے وہ قربانی ہی کی ہونی چاہیے۔ اگر قربانی مرحوم کی وصیت کے مطابق مرحوم کی طرف سے ہو یا قربانی کرنے والا نذر کی نیت کر چکا ہو یعنی ثواب کی نیت سے، تو وہ وصیت اور نذر کی قربانی کے گوشت میں سے نہ خود کھائے گا اور نہ غنی کھا سکتا ہے، یعنی نہ تو غنی کو کسی کو دے سکتا ہے، نہ وہ اس کو بانٹنا پڑے گا فقراء کو۔ ایصال ثواب کے لیے مرحومین یا بزرگوں کی طرف سے قربانی کا گوشت، ایصال ثواب کے لیے مرحومین یا بزرگوں کی طرف سے جو قربانی بعض لوگ کرتے ہیں، یہ بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس قربانی کا گوشت بھی اپنی قربانی کے گوشت کی طرح استعمال ہوگا۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہے اور بعد میں اور لوگوں کو اپنے ساتھ اسی جانور میں شریک کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک جانور خریدا قربانی کے لیے اور پھر اس میں کسی اوروں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جب خریدا تھا اس وقت نیت نہیں تھی، لیکن بعد میں وہ کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں کو بھی شریک کرنے کی اس وقت نیت نہیں تھی لیکن بعد میں کرنا چاہتا ہے، اگر کسی نے قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہے اور بعد میں لوگوں کو اپنے ساتھ اسی جانور میں شریک کرنا چاہتا ہے، تو اگر جانور خریدتے وقت اس نے اور لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں کی تھی، اور اب اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے جس پر اپنی قربانی واجب ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی اب اس میں جب خریدتے وقت اس کی نیت تھی کہ میں اس میں اور کسی کو شامل نہیں کروں گا، میں خود کروں گا، تو اب کس کو اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے تو فقیر ہے تو دوسروں کو شریک نہیں کرے، کیونکہ خریدا ہوا جانور اس کی نیت کی وجہ سے لازماً اسی کی طرف سے قربان ہوگا۔ اگر شرکا قربانی میں سے کوئی مر گیا تو مرحوم کے ورثے کی اجازت سے یہ لوگ قربانی کر رہے ہیں، یعنی اگر کوئی قربانی سے پہلے مر گیا، اس کا جانور خریدے، جیسے کہ ایک مہینہ پہلے خریدتے ہیں، 8 دن پہلے خریدتے ہیں، 4 دن پہلے، اس کی دوران مر گیا، تو اب ان کو ورثہ جو اس کے وارث ہیں ان سے اجازت لینی پڑے گی، پھر قربانی کریں۔ اگر ورثہ کی اجازت کے بغیر قربانی کر لی گئی تو یہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد مرحوم کا حق ورثہ کو منتقل ہوتا ہے، اب ان کی اجازت کے بغیر قربانی کرنے سے ساری قربانی خراب ہو جائے گی۔ عید کے دن عید کی نماز کے بعد عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے سے مصافحہ یا معانقہ کرنا عید کی خوشیاں سمجھ کر جائز بلکہ مستحسن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک دوسرے سے عید کے دن ملاقات کرتے تھے تو تقبل اللہ منا و منکا کہتے تھے۔ تو دوستو یہ مسائل تھے، امید ہے تمام مسائل اس میں آ گئے ہوں گے جو قربانی کے مسائل ہیں، اس کو سن کے اپنی
جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ کے مسائل کا اعادہ ہو جائے گا زیادہ تر. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی اور جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے, اور جو قربانی جو صاحب نصاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان سب کو صاحب نصاب بنائے اور سب کو قربانی کی خوشی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد سید العربی المرسلین وعلی محیث الشیخ معین الدین چشتی امام الطریقۃ والأولیاء الکرام بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول.